نہیں ہے کہ اللہ اس عمر میں اولاد کا پھل، اس کا قانون ہے کہ وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ جو اسباب ولادت ہوتے ہیں یا اسباب حمل وہ اس عمر میں آگے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے ذہن میں یہ ایک مضبوط یقین بیٹھ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا. وہیں کھڑا ہو کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک، اس لفظ پر آپ غور فرمائیں، ہنالک اسی جگہ، قدم نہیں آگے پیچھے کیا، ٹھیک ہے، کہ یہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں لہذا یہاں میں دعا مانگ لوں. اور حضرت بی بی مریم جو تھی وہ نہ نبیہ تھی نہ رسول تھی، وہ ولیہ تھیں، صالحہ تھیں. تو ایک نبی، ایک صالحہ، ایک ولیہ کے مقام پر کھڑا ہو کے اس اعتقاد کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے کہ اگر یہاں بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو یہاں اگر زکریا کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم اور بے وقت بڑھاپے میں اس اولاد دینے پر بھی اللہ قادر اور دے گا. انہوں نے وہاں دعا مانگی. قرآن کی اگلی آیت ہے فنادت الملائکۃ، کہ ابھی وہیں وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ملائکہ کی آواز آ گئی، اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی، جا اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. پھر آگے اس کی خصوصیات اور خوبی ہیں. بیت اللہ کو دیکھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بے شمار مقامات، لمحات، جمعہ کے بارے میں کہ آپ جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں جو بھی انسان دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے. یہ سب باتیں، اور خطبے کے درمیان، دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے جمعے کے دن وہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے. ماں باپ کی زبان سے نکلی دعا جب وہ قبول ہوتی ہے. سفر حج میں، سفر عمرہ میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی خاص مقام، خاص لمحات، خاص دن، خاص کیفیات ہیں کہ جس میں اللہ زیادہ سنتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. اگر وہاں جا کے دعا کی جائے تو وہ دعا جائے قبول ہوگی. لیکن ایک بات جس میں بڑی ضروری ہے، جس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام، ماں باپ، صالحین کی قبروں پر جا کر جب دعا کی جائے تو اس میں یہ احتیاط ضرور کیا جائے کہ ہم توحید پر قائم رہیں. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکال دیں کہ جو ہمیں توحید سے شرک کی طرف لے جائے. اس لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہیں، اے اللہ، جس طرح تو نے اس اللہ کے ولی پر کرم کیا، عنایت کی، اس کو مقام دیا، رتبہ دیا، اپنا مقرب بنایا، اس طرح ہمیں بھی اپنا مقرب بنا لے. جس طرح تو نے اس کی عبادتوں کو قبول فرمایا ہماری عبادتیں بھی قبول فرما دے. جس طرح تو نے اسے اپنا نیک بندہ بنا لیا ہمیں بھی نیک بندہ بنا لے. اور جس طرح تو اس کی جو نیکی ہے تو اس کو تو نے قبول کی، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے. مانگنا اللہ سے ہے، سوال اللہ سے کرنا ہے، درخواست اللہ سے. وسیلہ، ذریعہ اور شفیع آپ ان کو بنا سکتے ہیں جن کے بنانے کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اصل میں بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ روز قیامت ظاہر ایک تصور بات ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں اور ہمارے محبوب جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو میں اور آپ کریں، جو ہم عوام کریں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمارا وہ دن جو بڑا مشکل دن ہوگا وہ آسان ہو جائے. بڑا آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی میں ویکھا اپنے عملہ ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھا تیری رحمت ولے تو پھر بلے ہی بلے بلے. اس لیے فرمایا کہ جتنی بھی نیکیاں کر لو، جتنے بھی تقویٰ کے منازل طے کر لو، تب بھی اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہو کہ اگر میں بخشا گیا تو تیری رحمت سے بخشا جاؤں گا، اپنی عبادت کی بنیاد پر نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زبان پر اللہ نے 21 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی اور جن کو فاروق اعظم کا خطاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان رسالت سے لیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے کہ سب جنت میں چلے جائیں گے، ایک نہیں جائے گا، تو مجھے رب کے احتساب پر اتنا یقین اور اتنا خوف ہے کہ شاید میں گمان کروں گا کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں. اور اگر اللہ یہ فرما دے کہ میں نے سب کو جہنم میں بھیج دیا،
ایک کو میں جنت میں بھیجوں گا تو مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے وہ میں ہی ہوں گا. یعنی یہ یقین کر کے بیٹھ جانا کہ میں نے اب نیکیاں حج نماز روزہ زکوٰۃ خیرات صدقات اتنا کر دیا کہ اب تو میں نے جانا ہی جانا جنت میں ہے. ٹھیک ہے, اسلام یہ سوچ نہیں پیدا ہونے دیتا. یہی اسلام جو سوچ نہیں پیدا ہونے دیتا یہی انسان کو جوش مسلسل کے لیے آمادہ کرتی ہے کہ تو نے ہر وقت جھکے رہنا ہے, عاجزی کرتے رہنا ہے اور اللہ کی عبادت انسانی خدمت میں مشغول رہنا ہے. دوسری بات یہ جو شفاعت ہے اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد اس کا کہ جو اہل جنت ہیں ان کی درجات کی بلندی ہو, اور دوسرا یہ کہ جو گنہگار ہیں جہنم میں ہوں گے ان کو جہنم سے نجات ہو جائے, اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو گنہگار ہیں جن پر جہنم میں جانا ضروری ہے ان کو جہنم میں جانے سے پہلے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. یہ تین مقصد ہیں شفاعت کے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اس مقام پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بچہ حمل مکمل ہونے سے پہلے یعنی بچہ مکمل ہونے سے پہلے اسقاط ہو گیا, فرمایا وہ بھی 5 مہینے کا 5 ماہ کا ذکر ہے حدیث مبارک میں کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا وہ بھی قیامت کے دن مکمل ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا. اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, اور ترمذی ہمارے جو سیاستہ تمام مدارس سے اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اس میں بڑی اہم کتاب ہے. اس میں حدیث ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ میں نے نہیں ان کو جہنم میں جانے دینا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا, تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی شفاعت کو قبول کرو, اور اس کے ماں باپ کہ جن کے لیے جہنم میں جانا لکھ دیا گیا تھا رب اس فیصلے کو اس کی شفاعت کی وجہ سے بدل رہا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو گھسیٹتا ہوا جنت میں لے جائے گا. یعنی یہ 2 لفظ میں سنانا آپ کو چاہتا تھا. ویسے تو شفاعت کی احادیث کے حوالے سے بے شمار سیرہ موجود ہے, لیکن یہ 2 باتیں جامع ترمذی میں امام ترمذی نے جو سیاستہ میں ایک بڑی مستند کتاب ہے کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. اللہ سے جھگڑے سے مطلب ہے اللہ سے لاڈ کرے گا اور کہے گا میں نے تو ان کو جنت میں نہیں جانے دینا, میں تو ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا. تو کہتے ہیں وہ ان کو اپنے ناف سے باندھ کے گھسیٹتا ہوا جنت کی طرف لے جائے. اسی حوالے سے ابھی ہم اور باتیں کریں گے, لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. اس امید کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سے چھوٹی سی اجازت لیتے ہیں کہ آپ کو اور ہمارا ساتھ اس وقفے کے بعد بھی رہے گا. آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم اس پروگرام میں, جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں تصور شفاعت کے حوالے سے. کچھ اور سوالات ہیں ہمارے طلبہ کے پاس جو اسی موضوع سے متعلق ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات اور کس انداز میں یہ طلبہ کرتے ہیں. تصور شفاعت, اور پہلا سوال ہم لیتے ہیں. محمد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ شفاعت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ تمام انسانیت کے لیے؟ جی علم صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا یہ شفاعت جو ہے یا یہ تصور شفاعت جو ہے کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام انسانیت کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. ٹھیک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنہیں میری شفاعت نصیب ہوگی وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے, اور وہ شخص میری شفاعت سے فائدہ اٹھائے گا کہ جس نے اخلاص دل کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, یعنی توحید جس کے قلب و